حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا. میرے محترم بھائی اور دوستو، نہ انسان آنے میں اپنی چاہت سے آیا ہے، نہ جانے میں اس کی چاہت شامل ہے۔ ایک دور ایسا تھا جب ہمارا وجود ہی نہ تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ تم سب پر اے انسانوں ایک وقت ایسا تھا تمہارا کہیں وجود ہی نہ تھا۔ دوسرا دور آیا، انا خلقنا الانسان، کہ ہم نے تمہیں بنایا۔ کہاں سے بنایا؟ من نطفۃ امشاج، دو پانی ملائے۔ اس سے تھوڑا پہلے واللہ خلقکم من تراب، مٹی سے نکالا۔ ثم من نطفۃ، پھر پانی بنایا، پھر پانی میں ایک اور پانی ملایا، نطفۃ امشاج۔ پھر اس کو ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر اسے ایک جونک میں بدلا۔ فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر اسے ایک لوتھڑے میں بدلا۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس میں ہڈیوں کو پرویا۔ فکسونا العظام لحما، پھر ہڈیوں پر گوشت کو چڑھایا۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اسے یہ رنگ روپ دیا۔ یہ سارا کام 3 اندھیروں میں کیا جہاں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ ہم چیز بناتے ہیں روشنی میں، اس میں بھی غلط ہوتا ہے۔ میرا آپ کا اللہ 3 اندھیروں میں سب سے پیچیدہ مشین بناتا ہے اور کہیں بھی خطا نہیں کھاتا۔ بنایا، ماں کے پیٹ میں سارا نظام بنایا۔ یا ابن آدم جعلت لک قرارا فی بطن امک، تمہیں یاد ہے میرے بندے تمہیں ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ کس نے دیا تھا؟ ہاں، یہ وہی ہے جو تمہیں 5 وقت بلاتا ہے اور تم ایک دفعہ بھی نہیں جاتے ہو۔ یہ وہی ہے۔ 1500 پر نوکر رکھتے ہو، آنے میں دیر کر دینا، اس کی ماں چھوڑتے ہو نہ بہن چھوڑتے ہو، اس کی عزت اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہو۔ اور جب تم کچھ نہ تھے پھر تم کچھ بنے۔ تمہیں مٹی میں سے نکالا، پھر اس کو غذا میں ڈالا، پھر اس کا جوہر نکالا، پھر 2 پانیوں کو جمع کیا، پھر اس پر اپنی امر خلق کو، خالق ہونے کی صفت کو متوجہ کیا، پھر مصور ہونے کی صفت کو متوجہ کیا۔ یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ تمہیں یاد نہ ہوگا، تمہارا اللہ تمہیں یاد دلاتا ہے، خبر ہے تمہیں کہ ماں کے پیٹ میں تمہیں ٹھکانہ کس نے دیا؟ من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، پھر تمہیں ماں کے پیٹ میں رزق کس نے پہنچایا؟ کچھ یاد ہے؟ کچھ یاد نہیں ہے۔ وہی ہے جو تمہیں ان میناروں سے آواز دیتا ہے، آ جاؤ آ جاؤ۔ اور خانے وال کے بازار میں ذرا بھی جنبش نہیں پیدا ہوتی، کوئی 100 میں 2-4 اٹھ کے چلے جاتے ہیں، نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں، باقی ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے کسی نے بلایا ہی کوئی نہیں، جسے کسی نے کوئی صدا ہی نہ دی ہو۔ لم ازل ادبر فیک تدبیرا، تیرے رب کی مسلسل تدبیر چلی۔ حتی انفذت ارادتی فیک، اپنے ارادے کو تیرے اندر نافذ کیا۔ اب اس کی آواز تھوڑی کرو، گونج جا رہی، تھوڑی کرو شاباش۔ ارادے کو نافذ کیا، پھر کیا کیا؟ ہاں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، آنکھ بھی دی، کان بھی دیے۔ الم نجعل لہ عینین، 2 آنکھیں، ولسانا، ایک زبان، وشفتین، 2 ہونٹ۔ یہ ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ یہ نظام بنا رہا ہے۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین،
پھر دو راستے، ایک سچائی کا ایک جھوٹ کا، ایک اطاعت کا ایک نافرمانی کا، ایک حق کا ایک باطل کا، دو راستے بتائے۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راہیں کشادہ کر دیں، کھول کے بتا دیا، اما شاکرا و اما کفورا، چاہو تو مان کے چلو، چاہو تو نافرمان بن کے چلو، دیکھتا رہے گا، ابھی کچھ نہیں کہے گا۔ ایک دور آیا کچھ نہ تھے، دوسرا دور آیا بنا دیا۔ کیوں بنایا؟ کیوں بنایا؟ یہ بات بیچ میں تیسرا دور پھر آنے والا ہے، جب یہ بولتی بلبل ہمیشہ کے لیے چپ ہو جائے گی، یہ جلتے بجھتے چراغ ہمیشہ کے لیے ان کا نور چھین لیا جائے گا، کانوں کے ٹیلی فون کاٹ دیے جائیں گے، اور سردار صاحب، مولانا صاحب، حضرت صاحب، شیخ صاحب، یہ سارے ٹائٹل اتر کر ایک ٹائٹل لگ جائے گا، میت۔ میت کب اٹھائی جائے گی؟ اب کوئی نہیں کہے گا شیخ صاحب کو کب اٹھایا جائے گا، مولانا صاحب کو کب اٹھایا جائے گا، سردار صاحب کو، خان صاحب کو، پیر صاحب کو کب اٹھایا جائے گا۔ اب ایک ٹائٹل، میت کب اٹھے گی، میت کو کب اٹھایا جائے گا۔ جنازہ آ گیا، جنازہ پہنچ گیا، جنازہ تیار، کہاں چلے گئے سارے ٹائٹل؟ ڈی آئی جی صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب، وزیر اعظم صاحب، ایس ایس پی صاحب، اور صاحب صاحب صاحب، سارے ہی تو ناطے ٹوٹ گئے اور سارے ہی بکھر گئے گھاس کے تنکوں کی طرح، اور ایک مٹی کا وجود رہ گیا جسے اس کے اپنے بیٹوں کو بھی فکر پڑا ہے، جلدی چھپاؤ، زمین کے اندر پہنچاؤ، ماں کو جلدی اٹھاؤ، ابا کو جلدی اٹھاؤ، بھائی کو جلدی اٹھاؤ، مہمان آئے بیٹھے ہیں، سارے لوگ تنگ ہو رہے ہیں، گرمی بہت سخت ہے، جلدی جنازہ پڑھو، جلدی قبر میں اتارو۔ یہ سارے ٹائٹل اتر گئے، ایم پی اے صاحب، ایم این اے صاحب، یہ سارے دھوکے پہنچے، یہاں سے یہ سارے دھوکے اتر گئے، اور میت رہ گئی، اور ایک چادر پہنا دی، پھر 4 ہاتھ زمین میں جا کے اندھیروں کے حوالے کر دیا۔ 2 دن کے بعد قبر کھود کے دیکھو تو پیٹ پھٹ چکا ہوگا۔ جس پیٹ کی خاطر ہزاروں کو دھوکے دیے، لاکھوں انسانوں کی خواہشات کو برباد کیا، اس پیٹ کو دیکھنا سب سے پہلے پیٹ پھٹتا ہے، سب سے پہلے پیٹ پھٹتا ہے، اور اس پر کیڑوں کی یلغار ہوتی ہے۔ یہ تیسرا دور ہے۔ پھر موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہاں انسانی علم خاموش ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ انسانی علم کہتا ہے ہیہات ہیہات لما توعدون، کچھ بھی کوئی نہیں۔ اس کو بھی قرآن بتا رہا ہے کہ انسان جب اپنی عقل سے سوچتا ہے تو کہتا ہے ہیہات ہیہات لما توعدون، موت کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، بھئی یہی کھانے وال کے 4 دن ہیں، موج کر لو، موت کے بعد کوئی اٹھ کر نہیں آیا۔ اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، قبر سے نکل کر کسی نے آ کر بتایا کہ کچھ ہوا ہے یا کچھ ہو رہا ہے یا کچھ ہونے والا ہے، یا کہ جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، اور حساب بھی ہے، میزان بھی ہے، صراط بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی ہے، عذاب بھی ہے، بخشش بھی ہے، گرفت بھی ہے، جنت کے نظارے بھی ہیں، اور دوزخ کی بھڑک اور آگ بھی ہے، اور رحمتیں بھی ہیں، اور قہر بھی ہے۔ کس نے دیکھا؟ تو پھر اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود دیا، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ایک آواز آئے گی جو تمہیں قبروں سے اٹھا کے زندہ کر دے گی۔ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تم قبروں سے نکلو گے اور اپنے رب کے بارگاہ کی طرف کھسکتے سرکتے چلے جاؤ گے۔ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، آج تم فوج در فوج آ رہے ہوگے۔ کیسے آ رہے ہوگے؟ 3 فوجیں، 3 گروہ جا رہے ہوں گے میدان معاشر کی طرف۔ ایک گروہ سواریوں پہ جا رہا ہوگا، ایک گروہ پیدل جا رہا ہوگا، اور ایک طبقہ سر کے بل چل رہا ہوگا، سر ٹانگیں اوپر سر نیچے۔ اور میدان معاشر کہاں قائم ہوگا؟ شام میں۔ اللہ نہ کرے ہم میں کوئی ایسا ہو، اگر کوئی ایسا گرفت میں آ گیا تو بر صغیر سے وہ سر کے بل چلے گا اور شام تک سر کے بل پہنچے گا۔ صحابہ نے کہا کیسے چلے گا یا رسول اللہ؟ تو آپ نے کہا
جس اللہ نے ٹانگوں پہ چلایا وہ سر کے بل چلائے گا۔ یہ کون سر کے بل چلیں گے؟ متکبر،